الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميادان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه اللهم ارزقني فيه رحمة للأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك یا ملجأ العاملین۔ ماہ مبارک رمضان کا آج یہ جو دعا 8ویں دن کی دعا ہے، جس میں اللہ کا رسول خدا کی بارگاہ میں چند چیزیں مانگ رہا ہے، طلب کر رہا ہے۔ پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ یتیم نوازی، یتیموں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا۔ اسی لیے یہ جملہ بہت عمدہ ہے کہ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ دیکھو، کبھی بھی یتیم کو سرزنش نہ کرو، جھڑکو نہیں، ہمیشہ یتیم کے ساتھ محبت سے اور دل گرمی سے پیش آؤ۔ اسی لیے یہاں سے ایک بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں اکیلے رہنے کا، اکیلی زندگی گزارنے کا کنسیپٹ جو ہے نہیں ہے۔ تنہا رہنے کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے، بلکہ ہمیشہ یہ پسند کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، لوگوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہو، لوگوں کے ساتھ نعمتیں شیئر کرنا ہو، لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا ہو۔ تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو تنہا اپنے لیے کوئی چیز پسند نہیں کرتا، جو چیز ہے وہ سب کے لیے پسند کرتا ہے۔ اسی لیے ایک جملہ ہم بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ انسان اکیلا کامیاب نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ اس کا گھر اور اس کے جو ہے فیملی کے لوگ کامیاب نہ بنیں، اور جب فیملی کامیاب بن گئی تو اس کے بعد جب تک ہمارا محلہ، ہمارے سٹی کامیاب نہیں بنے گی، اس وقت تک انسانوں میں کمال تک پہنچنے کا کوئی چانس باقی نہیں۔ بہت کم لوگ آپ کو دکھائی دے گا کہ معاشرے نے انہیں تکمیل تک نہ پہنچایا۔ عام طور سے معاشرہ اور سوسائٹی ہی انسان کو دھیرے دھیرے کمال کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی سوسائٹی کے قانون میں سے ایک کیا ہے؟ جن کے ماں باپ مر گئے ہوں، یا جس کا باپ بچپن میں گزر گیا ہو، جن کو دیکھ بھال کرنے والا سرپرست نہ رہے۔ اب اگر ان کو ایسی طرح چھوڑ دیا جائے سوسائٹی میں، معاشرے میں، تو کیا ہوگا؟ ایک ایسا خلا اور ایک ایسی کمی پیدا ہوگی ان بچوں میں جس کو کسی طرح سے بھرا نہیں جا سکتا۔ وہ ہمیشہ اس کی تلاش میں رہیں گے، ہمیشہ اس کی جو ہے جستجو میں رہیں گے۔ اسی لیے اسلام نے بڑی تاکید کی ہے، کس بات کے لیے؟ یتیم نوازی کے لیے۔ آپ دیکھیں، خود رسول اللہ کی روش میں تھا۔ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک بچہ رسول اللہ کے پاس مسجد میں آیا اور اس نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرا باپ مر گیا ہے اور میرے پاس جو ہے سرپرستی کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ دوسری طرف میری ماں جو ہے بہت غریب ہے، اور میری بہن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، شوہر نہیں ہے اس کا۔ تو اگر آپ میری کچھ مدد کرے تو میں
بے نیاز ہو سکتا ہوں، میرا خرچ چل سکتا ہے، مجھے دیکھ۔ تو اللہ کے رسول نے تاریخ کہتی ہے کہ بلال سے کہا کہ بلال جاؤ میرے گھر میں جاؤ اور میری بیویوں کے حجرے میں جو کچھ بھی کھانے کا وہ لے آؤ، جاؤ۔ جب جناب بلال گئے اور پیغمبر کی بیویوں کے حجرے میں سے 21 دانہ کھجور لائے، ڈیٹس 21 جو ہے پیس کھجور لے آئے۔ اب اللہ کے رسول نے کھجور اپنے ہاتھوں میں، ڈیٹس اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد اس کو 3 حصوں میں بانٹا، 7 اور فرمایا کہ یہ 7 کھجور تمہارے لیے ہیں، 7 کھجور تمہاری ماں کے لیے ہے اور 7 کھجور تمہاری بہن کے لیے۔ اس کا بڑا عجب جملہ فرمایا، کہتے تم بہت اچھی طرح سے گفتگو کر سکتے ہو، تم بہت نیک بچے ہو۔ یہ کھجور ہاتھ میں دیا، کہا جاؤ اپنی ماں کو اور اپنی بہن کو دے کر آؤ۔ جب وہ جا رہا تھا بچہ تو اس میں ہمارے پاس ہے کہ پیغمبر کے ایک صحابی اٹھا اور معاذ اٹھے، اس بچے کی سر پہ ہاتھ پھیرا اور وہ بچہ اپنے گھر چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا اور رسول اللہ نے یہ منظر دیکھا کہ معاذ ابن جبل اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے معاذ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے معاذ تم کو پتہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ کتنا بہترین کام کیا ہے، کتنا اچھا کام کیا اس نے۔ تو انہوں نے معاذ نے کہا، میں نے اللہ کے رسول میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ تو کہا نہیں، جب وہ جا رہا تھا بچہ تو تم نے محبت بھرا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا۔ یہ تمہارے سر پہ رکھنے سے تمہارے ان ہتھیلی کے نیچے جتنا بال آیا ہے، اللہ ہر بال کے مقابل میں ایک نیکی دے گا، ایک گناہ معاف کرے گا اور تمہارے لیے ایک نور عطا کرے گا۔ آپ دیکھیے، خالی سر پہ ہاتھ رکھنا محبت سے یہ یتیموں کے لیے اتنا ثواب رکھتا ہے۔ تو یتیم نوازی اسلام میں بہت اچھا، یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو ہمارے علماء میں سے، اماموں میں سے بہت سارے اماموں نے یتیموں کی پرورش میں، یتیموں کی دیکھ بھال میں بڑا اہتمام کیا ہے، بڑی جو ہے جد و جہد کی ہے اس میں، اور ہمیشہ یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو یتیموں کو نہ بھول جانا، یتیموں کو نہ بھول جانا۔ آپ دیکھیے، میں ایک مثال لیتا ہوں کہ علامہ مجلسی جو ہے، اور انہی کے زمانے میں محقق تستری تھے، کہتے ہیں علامہ مجلسی علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن جب ان کا انتقال ہو گیا تو دیکھا محقق تستری بڑے شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ایک تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے جا کر، علامہ مجلسی کہتے ہیں، میں نے پوچھا کہ بڑے مزے ہیں آپ کے یہاں پر، دنیا میں تو اتنا نہیں تھا اور یہاں تو بڑے مزے کر رہے ہیں آپ، آخر کون سا کام آپ کا تھا، کون سی چیز تھی جس بنا پر آپ جو ہے اس خوبصورت رتبے پر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، آپ اس بلندی پر پہنچ گئے؟ تو آغا محقق تستری نے فرمایا کہ اب آپ سے کیا کہیں کہ ہم اصفہان میں پڑھاتے تھے، حوض علمیہ میں درس دیتے تھے، اور عام طور سے ہمارا درس مسجد میں ہوتا تھا۔ آج بھی ایران میں ہے کہ درس جو ہے، کلاسز جو ہوتی ہے مسجدوں میں، امام باڑوں میں، اس طرح کی جگہوں پہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ہم پڑھاتے تھے، ایک دن ہم پڑھا کے نکلے تو ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی ہمارے لیے ایک اچھا سا سیب تحفے میں لے کر تحفہ دینے کے لیے لے آیا، مسجد کے باہر کھڑا ہو، یا مسجد کے اندر مجھے وہ سیب لا کر تحفے میں دیا، بہت اچھا سا سیب تھا۔ اب میں ہاتھ میں لیے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک مسکین سا بچہ، ایک کملایا ہوا بچہ کھڑا ہے، میں نے اس کو بلایا اور سیب اس کو لے دیا، اور مجھے لگتا ہے وہ بچہ یتیم تھا۔
جب میں مر گیا، انتقال کر گیا اور یہاں پہنچا تو خداوند عالم نے اس سیب کے بدلے مجھے اتنا بڑا رتبہ دیا۔ آپ دیکھیں ایک سیب کی ویلیو کیا ہے، لیکن خدا کو چونکہ یتیموں کے وجود میں کوئی کمی نہ رہ جائے، ان کو محبت دوسرے بچوں کی طرح ملے، ان کے ساتھ نیکی سے پیش کیا جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے، ان کو تعلیم دیا جائے، یہ سب کام اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ایک حدیث سناتا ہوں، آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کا رسول کیا کہنا چاہتا تھا ہم سے، ہم ہی سے نہیں بلکہ دنیا میں ہر انسانوں سے۔ ہم تو ایک خاص طور سے شیعہ ہے، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے فالوور ہیں، تو ہماری بات تو یقیناً ہے ہی، لیکن یہ پیغام اللہ کے رسول کا ساری دنیا کے لیے ہے۔ فرمایا اتحب ان تلین قلبک، چاہتے ہو تمہارا دل نرم ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں گناہ کرنے سے انسانوں کے دل بہت سخت ہو جاتے ہیں اور پھر بہت ساری چیزوں پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ مثلا دل اگر سخت ہو گیا تو نماز میں دل نہیں لگے گا، عبادتوں میں دل نہیں لگے، خرابی فساد کی طرف جلدی سے آپ چلے جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے صحابیوں سے پوچھا، کیا چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے دل کو نرم کر دے؟ اور چاہتے ہو تترک حاجتک، چاہتے ہو کہ اللہ جو تمہاری وش ہے، تمہاری حاجتیں ہیں، تمہاری ضرورتیں ہیں، اللہ اس کو پورا کر دے، چاہتے ہو تم؟ تو کون کہے گا کہ نہیں چاہتے ہم؟ یہ کیسا پیغام ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا دل اللہ نرم کر دے، سخت نہ بنا دے۔ اس لیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسانوں سے انسان بدتر ہو کے جانور بن جاتا ہے، وہیں کہا ہے کہ وہ اس کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ تو سختی اس بات کی دلالت ہے کہ انسان بدبختی کی طرف جا رہا ہے، خرابی اور تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں جب اللہ کے رسول فارمولہ بتا رہا ہے کہ میں تمہیں ایک فارمولہ بتا رہا ہوں جس سے تمہارا دل نرم ہوگا، اور یہی نہیں نرم ہوگا بلکہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری حاجتیں تمہیں عطا کی جائیں گی، تمہاری خواہشیں پوری کی جائیں گی۔ تو سارے کے سارے صحابہ شوق سے کہہ رہے تھے اللہ کے رسول ہم کیا کریں؟ تو فرمایا ارحم الیتیم، ارحم الیتیم، یتیم کے اوپر رحم کرو۔ اب یہ رحم کرو اس کا مطلب کیا ہے؟ محبت کرو ان سے، سختی سے پیش نہ ہو۔ وامسح راسہ، اور ان کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرو۔ اس کے بعد فرمایا بڑا عجیب جملہ ہے، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، جو کھانا خود کھاتے ہو نا اس کو کھانا کھلاؤ، جو تم خود کھاتے ہو وہی کھانا اس کو کھلاؤ۔ پھر فرمایا اگر یہ 3 کام کیا تم نے، یتیم کا رحم کیا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور اپنا جو خود کھاتے ہو اس کو کھلایا، اللہ تعالیٰ یلین قلبک، تمہارے دل کو اللہ نرم کر دے گا، اللہ جو ہے تمہارے دل کو سافٹ بنا دے گا۔ وَتَدْرُک، اور تمہیں وہ چیزیں جو اللہ کی طرف سے تم چاہتے ہو کہ مل جائے، اللہ تمہاری حاجتوں کو بھی پورا کر دے۔ اب یہی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے ہمارے علماء میں پہلے بہت سارے لوگ یتیموں کی پرورش کرتے تھے، باقاعدہ وہ جو ہے یتیموں کی پرورش کرتے تھے، اپنے گھر میں لا کے رکھتے۔ اب یہ ایک واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں جو بڑا عبرتناک ہے، بہت انسانوں کو سیکھ عطا کرتا ہے، اور اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف ہم اللہ کی نصیحتیں قرآن میں، اللہ کے رسول کی نصیحتیں قرآن میں، سفارشیں قرآن میں یتیموں کے لیے پاتے ہیں، اور یتیموں کی پرورش کی، یتیموں کی دیکھ بھال کی بے حد حدیثوں میں تعریف کی گئی ہے، اس کے ثواب کو بتایا گیا ہے، اس کے لیے موٹیویٹ کیا گیا ہے، لیکن وہیں ڈرایا گیا ہے، یتیموں کا مال نہیں کھانا، یتیموں کی آہ نہیں لینا، اس لیے کہ جب کوئی یتیم روتا ہے تو عرش الہی لرزنے لگتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی عرش الہی لرزنے لگتا ہے، اس کا مطلب کہ اللہ اس کے اوپر رحم آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کوئی اس کو خاموش کرانے والا نہیں ہے۔ تو اللہ اس یتیم کے رونے سے ناراض ہوتا ہے،
تو کسی آدمی کو یہ دیکھ کر کہ یتیم رو رہا ہے چلا جائے، اللہ بالکل پسند نہیں کرے۔ اب آپ اس واقعے کو سنیے جو ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ ظاہراً ایران میں یہ واقعہ پیش آیا، ایک کپل نے شادی کی اور کئی سال تک انہیں بچہ نہیں ہوا، تو انہوں نے طے کیا کہ ہم ایک یتیم کو ایڈاپٹ کریں اور اس کو پرورش کریں۔ اب دیکھیے اللہ جو ہے، جب انہوں نے یتیم کو ایڈاپٹ کر لیا اور پالنے لگے اور اسے بے حد اس کو دھیان رکھتے تھے، اسے محبت کرتے تھے، تو 2 سال 3 سال کے بعد انہیں اللہ نے بچہ دیا۔ اب دیکھو، کہا ہے کہ اگر تمہیں حاجت چاہتے ہو تو یتیم پروری کرو، ارحم الیتیم وامسح رأسہ، اللہ تمہیں تمہاری حاجت عطا کرے گا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب جب ان کو اللہ نے ایک بیٹا دیا تو ایک ایڈاپٹ کر کے لائے تھے اور خود کو بیٹا دے دیا، تو انہوں نے طے کیا کہ نہیں، اللہ نے ہمیں شاید اس کی برکت سے اولاد دیا ہے تو ہم اس کو اپنے بچے کی طرح رکھیں گے اور کبھی ان دونوں کو یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ یہ ہماری اولاد نہیں ہے۔ اور برابر اچھی طرح سے اس بچے کا خیال رکھا اور اپنی اولاد کی طرف والا، یہاں تک کہ وہ اچھے خاصے بڑے ہو گئے۔ تو یہ میاں بیوی جو ہے کسی مہمانداری میں کہیں اپنے رشتہ دار کے وہاں گئے، اور جب گھر آئے تو ایک عجب منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ جو ہے سلبی بیٹا جو ہے ان کا، جو ان کے خون سے ہے، وہ اس کے خون بہہ رہا ہے چہرے پہ اور وہ رو رہا ہے۔ تو اب دیکھیے یہ ایک بڑی ماں باپ کا جو جذبات ہیں، ایموشن ہے، وہ سب باہر آ گئے۔ وہ کس نے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ اس نے وہ بھائی کی طرف اشارہ کر دیا کہ بھائی نے مجھے مارا ہے۔ اب ان کو اتنا غصہ آیا کہ کچھ پوچھے بغیر انہوں نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا، کہا نہیں تم اب ہمارے گھر میں نہیں رہو، تمہیں گھر سے باہر نکال دو۔ وہ رویا، اس نے کہا میری بات سن لو، نہ بات سنی، نہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں، اور انہوں نے اتنی محبت سے پالا تھا، 1 سیکنڈ میں وہ ساری محبتوں پہ پانی پھیر دیا، اس کو ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیا۔ اب آپ سوچئے جس بچے کا کوئی شہر میں نہ ہو، اکیلا ہو، رات بھر وہ گلی کوچوں میں گھومتا رہا کہ کوئی ہمیں کھانا کھلایا، کوئی کھانا نہیں کھلایا، کسی کے دروازے پہ اگر کچھ مل گیا تو وہی کھا لیتا تھا، اور رات کو باؤنڈری گھر کی کود کے باغ میں آ کے سو جاتا تھا کہ ایک دن تو ہمارے ماں باپ کو شاید، اس کو تو یہ ہمارے ماں باپ ہی سمجھتا تھا، ایک دن تو رحم آئے گا، ایک دن تو ہماری طرف۔ یہ چلتا رہا اور ایک دن یہی بچہ جو ان کا خونی جو ہے، جو ان کا خون تھا، اس نے رونا شروع کیا، پھر سے جھگڑا کر کے رونا شروع کیا اپنے دوسرے بھائیوں سے۔ تو باپ اٹھا، اس نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، کیوں اس قدر جو ہے گریہ کر رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں وہ ہمارے بھائی کو جو آپ نے نکال دیا نا، اس کے لیے رو رہا ہوں۔ دیکھیے بچوں میں معصومیت ہوتی ہے، بھلے وقتی طور پہ جھگڑا کر لیا، لیکن اب تو بھائی کی یاد آ رہی، مجھے اس کی یاد آ رہی ہے، آپ نے اس کو بھگا دیا، اس کا کوئی نہیں ہے، وہ بھوکا ہوگا، وہ ایسا ہوگا۔ تو باپ نے سمجھایا کہ نہیں بیٹا، ارے چھوڑو تم، اب وہ تمہارا سوتیلا بھائی تھا۔ اس نے کہا نہیں، یہ اپنا کہیے، آپ نے نہیں سوچا، آپ نے اس کو نکال دیا، لیکن آپ بابا مجھ سے نہیں پوچھا، آپ نے نہ میں نے بتایا اب تک آپ کو کہ اس جھگڑے میں غلطی کیا تھی اور ہوا کیا تھا، آپ نے تو پوچھا بھی نہیں۔ اب یہ روتے روتے کہہ رہے تھے، باپ نے پوچھا اچھا ہوا کیا تھا، یہی بتا دو۔ تو کہا جب آپ چلے گئے تو میرے اچانک دل میں خیال آیا، میں نے اس سے بھائی سے کہا کہ ہم اپنے بابا کو مار دیتے ہیں اور جو ان کی دولت ہے اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر موج کریں گے۔ تو بھائی نے کہا نہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہو تم، اس طرح کی بات غلط ہے سوچنا۔ تو اس نے کہا دیکھو یہ سب باتیں نہ کرو، ہمارے لیے اچھا موقع ہے، بابا آئے تو مار دیں اور ان کی دولت پہ قبضہ کر کے آرام سے اس کو اڑائیں۔ کہتے وہ بھائی بولا کہ نہیں دیکھو، میرے پاس صرف باپ اور ماں ہی اور کوئی نہیں ہے، اور میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اگر تجھے مرنا ہے تو تم مر جا، لیکن میرے باپ کو چھوڑ دے۔ یہ
میں نے پھر سے کہا تو اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے مجھے دھلائی کر دی کہ نہیں، اس طرح کی بات سوچنا بھی نہیں، یہ میرا باپ ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے، جب بیٹے نے، سگے بیٹے نے یہ کہا کہ آپ جس کو کہہ رہے ہو سوتیلا بیٹا ہے، پالا ہے، ہم نے ایڈاپٹ کیا ہے، وہ اس نے مجھے اس بات کی سزا دی تھی اور اس کو اسی بات پہ غصہ آیا، اور آج بھی وہ رات کو اٹھ کے رات کو آتا ہے، باغ میں سو جاتا ہے اور کہتا ہے ایک دن میرے ماں باپ تو ہوں گے، میں بھلے بھوکا ہوں، بھلے پیاسا ہوں، لیکن میں ان کو چھوڑ کے نہیں جاؤں۔ یہ مجھ سے ناراض ہے، ایک دن تو راضی ہو جائیں گے۔ کہتے اب باپ حیران اور پریشان دیکھتا ہے اور باغ کی طرف دوڑتا ہے، اور جب وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ بچہ دم توڑ دیتا ہے، بھوک ٹھنڈک نے اس ہائے کر کے رہ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یتیم نوازی بہت اچھا کام ہے، لیکن بدگمانی کتنی بری بات ہے کہ ایک بچہ جس کے دل میں آپ کی محبت ہے، آپ نے پالا ہے، اس کو تربیت کیا، بڑھایا ہے، صرف ایک بدگمانی کی بنا پر آپ نے اس کی زندگی لے لی۔ کہتے ماں باپ حیران و پریشان، کہتے ہائے ہم نے کیا کیا۔ لیکن اگر آپ سوچیں تو اس واقعے میں بہت سارے سیکھ ہمارے پاس ہے کہ اتنی جلدی جو ہے کسی بات پہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے، ہمیں پوچھنا چاہیے۔ تو یتیم نوازی اسلام میں بہت اچھی چیز ہے، اور ہر امام کی سیرت میں آپ کو مل جائے گا کہ امام ائمہ ہمارے یتیم نوازی کے لیے بہت کچھ کرتے تھے، اور اگر پتہ چلتا تھا تو بالکل اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ تو یہ ایک طرف یتیم نوازی پسند ہے، دوسری طرف اس طرح کی چیز قابل مذمت ہے۔ عزیزان گرامی، 8ویں روزے میں بڑا عجب جملہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ میری روزی، آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ 8ویں دن 8ویں ماہ مبارک کو میری روزی یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک قرار دو، میں ایک یتیم کے ساتھ نیکی سے پیش آؤں، یہ میری روزی قرار دے۔ آپ دیکھیے، تو روزی ایک یہ بھی ہے کہ اللہ جو ہے آپ کو سوسائٹی کا کام کرنے کی توفیق دے کہ آپ ایسے بچوں کا دھیان رکھ سکے، ایسے یتیم بیواؤں کا خیال رکھ سکے، ایسے بوڑھوں کا خیال رکھ سکے، ایسے ضعیفوں کا خیال رکھ سکے۔ آج آپ دیکھیے اس زمانے میں جب بوڑھوں پہ خاص آفت آئی ہے، ان کو کتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ انہیں کوئی دلداری کرے، ان کے ساتھ کوئی بیٹھے، ان کے ساتھ کوئی بات کرے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم جب جوان ہوتے تو سوچتے ہیں کہ نہیں، ان کو اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے سوائے کھانا پینے کے، نہ ان کو اچھے کپڑے کی ضرورت ہے، نہ ہی مثلا کوئی اور چیز چاہیے، بس انہیں 2 روٹی کھلا دیا اور موٹا جھوٹا پہنا دیا تو بس ہم نے بہت تیر مار لیا۔ نہیں میرا بھائی، آج میں نے ایسے باپوں کو دیکھا ہے جو بچوں کی اسی جو ہے بے توجہی پہ روتے ہیں۔ اللہ کیا ہوگا، آپ نہیں جانتے، یہ جو بچے ایسا کرتے ہیں ان کا کیا حشر ہوگا اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے کہ اس دنیا میں طریقہ یہ ہے، جو بو گے وہی کاٹو گے، کچھ اور آپ کو نہیں ملنے والا ہے۔ آج آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کرو گے، کل وہی بچے آپ جب خود باپ بنیں گے تو ان کی اولاد ان کے ساتھ ویسے ہی کرے گی۔ تو ایک چیز جو ہے، آپ دیکھیے ایک چیز کیا ہے، ایک چیز یہ ہے کہ یتیم، اور اسلام سکھاتا ہے کمزوروں کا، دبے کچلے لوگوں کا، مظلوموں کا، بیواؤں کا خیال رکھو۔ تو روزہ خالی بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، اس روزے میں ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ سرو کرنے کی، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک پہلا جملہ تھا۔ اور دوسری چیز ہے، اللہ کا رسول دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے اس 8ویں ماہ مبارک کے روزے میں افطاری دینے کی توفیق عطا کر، روزی میری کیا قرار دے کہ میں روزے داروں کو افطار کراؤں۔ آپ سوچئے، یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ہم روزی مانگ رہے ہیں تو یہ نہیں کہ پیسہ جمع کرے، ہم روزی مانگ رہے ہیں تاکہ دوسروں پہ خرچ کرے۔ یہی وجہ ہے، میں نے ایک حدیث میں یہ جملہ دیکھا، آپ دیکھیے بڑی عجیب بات ہے یہ،
کہ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام نے فرمایا ایک روزے دار کو افطار کرانا روزہ رکھنے سے بہتر ہے۔ آپ دیکھیے، یعنی روزے کا ثواب جو آپ کو ملنا ہے وہ تو ملے گا، اگر ایک آدمی کو آپ روزے دار کو افطاری دیں گے تو آپ جو روزہ رکھیں اس سے بہتر کام آپ نے کیا ہے۔ کیا؟ اچھا یہ تو نہیں کہا ہے کبھی ائمہ نے ہمارے کہ آپ 5 اسٹار ہوٹل میں لے جاؤ، فرمایا جو تمہارے پاس ہے، حتیٰ یہ کہا ہے کہ ایک گلاس پانی سے بھی تم افطار کروا سکتے ہو کسی کو، کھجور کو توڑ کر آدھا حصہ دے کر بھی۔ لیکن یہی بات اس طرح نہیں توڑوانا ہے کہ روڈ پہ کھڑے ہوئے روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ میرے بھائی روزہ کوئی مکروہ نہیں ہوگا، یہ غلط فہمی ہے کہ روزہ مکروہ ہو جائے گا، روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو غلط جو ہے طریقہ نکال لیا ہے کہ ہم کہہ رہے روزہ مکروہ ہو جائے۔ تو اسلام میں ویسے بھی کھانا کھلانے کی بہت اہمیت ہے۔ آپ اسی لیے آپ دیکھیے ہمارے ائمہ دسترخوان سجاتے تھے اور کہتے تھے کہ دنیا کا بہترین دسترخوان اللہ کی نگاہوں میں وہ ہے جس کے گھر میں دسترخوان پر ہاتھ بڑھانے والے زیادہ لوگ ہوں۔ اکیلے بیٹھ کے کھا لینا ہنر نہیں ہے، اپنے بچوں کو خالی کھلا دینا ہنر نہیں ہے، ہنر یہ ہے کہ آپ مہمانوں کے۔ اچھا آپ جناب ابراہیم کی سیرت دیکھو، ہمارے پاس سے کئی کلومیٹر تک چلے جاتے تھے مہمان ڈھونڈنے کے لیے، راستے پہ چوراہے پہ، کبھی میں نے کہا کئی کلومیٹر تک سفر کرتے تھے تاکہ کوئی مہمان مل جائے اور اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ اور باقاعدہ ہمارے پاس ہے کہ اس کی مہمانداری بہت تگڑی کرتے تھے، بہت اعلیٰ قسم کی کرتے تھے۔ آیا ذبح کروایا، بکرا ذبح کرایا، یہ کیا وہ کیا، اس کو کھانا کھلا دیا۔ حتیٰ قرآن کہتا ہے جب فرشتے ان کے گھر میں آئے تو بھی انہوں نے کیا کیا، ایک گائے ذبح کرا کے مہمانی میں ان کے سامنے رکھی، اور جب انہوں نے نہیں کھایا تو کہا کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ تو کہا ہم فرشتے ہیں، ہم کھانا کھانے نہیں آئے آپ کا، ہم تو آئے اللہ کا پیغام پہنچانے کے۔ تو کہا میری سیرت یہ ہے کہ بغیر کسی کو کھانا کھلائے کھانا نہیں کھاتا۔ یہ جناب ابراہیم کی سیرت قرآن میں ہے۔ آپ ہمارے اماموں کو دیکھ لیجئے، میں نے ایک امام کسی امام کی دیکھا، چوتھے یا 8ویں امام کی دیکھا، دسترخوان جب ہوتا تھا تو کہتے تھے ہر جو چیز پکی ہوئی ہے تھوڑا تھوڑا اس میں سے نکالو۔ پوچھا کیوں مولا آپ الگ کر رہے ہو؟ کہتے میں اپنے غلاموں کو دینا چاہتا ہوں، جو میں کھاؤں وہ میرے غلام کھائیں۔ ہے آج کوئی اس طرح کی سیرت پہ عمل کرنے والا؟ آج جو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، واقعاً کوئی ہے اس سیرت پہ عمل کرنے والا؟ آج تو یہ نوبت آ گئی ہے، اسی وجہ سے شاید آخری زمانہ، کہ مہمان اگر کوئی گھر میں آ جائے بمبئی میں تو اب تو کرونا ہے تو کوئی ڈر کے مارے نہیں جائے گا، لیکن اگر جب کرونا نہیں بھی تھا تو اس وقت کسی کے وہاں مہمان آ جائے تو وہ آفت اپنے لیے سمجھتا ہے، وہ نعمت نہیں سمجھتا، وہ آفت سمجھتا ہے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارے لیے نعمت ہے اللہ کی۔ وہ آیا ہے تمہاری روزی نہیں کھانے، وہ تو اپنی روزی خود لے کر آئی ہے، تو تمہیں اللہ شرف دے رہا ہے کہ تمہارے دسترخوان پر وہ بیٹھے گا تو تمہیں برکت ملے گی، تمہیں اس کا ثواب ملے گا، تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ تو ایک کام 8ویں رمضان کو اللہ کے رسول اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ میری روزی یہ دے کہ میں لوگوں کو افطار دے سکوں، افطار کروا سکوں۔ اب کرونا ہے تو میں نہیں کہوں گا اپنے گھر میں بلا کے کیجئے، لیکن یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر سے پکا کے کسی کو دے دے۔ آج بہت سارے لوگ حاجت مند ہیں، اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم گھر میں بیٹھ گئے تو اب کچھ نہیں اچھا کام کر سکتے، نہیں میرے بھائی، اچھا کام کرنے کا دروازہ ہمیشہ انسانوں کے لیے کھلا ہوا ہے، کبھی بھی وہ بند نہیں۔ تو ایک چیز 8ویں ماہ مبارک کو ہم اللہ کا رسول مانگ رہا ہے کیا؟ افطاری دینا، کھانا کھلانا لوگوں کو۔ اور آپ یقین جان لیجئے، دیکھیے ایک اور حدیث پڑھ دیتا ہوں پیغمبر کی۔ آج میں آپ کو یہ کہتا ہوں کی ہے، یہ کی جانتے ہیں کی کا ہے نہیں، آپ بہت جلدی کسی جگہ ترقی کرنا چاہتے ہیں نا تو ماسٹر کی یہ ہے، وہ حدیث آپ سن لیجیے، ارحموا من فی الارض
تم اپنے اندر جو ہے زمین پر جو مخلوقات ہیں نا ان کی دل میں اپنے دل میں رحم پیدا کرو. کیا کرے گا اللہ؟ آسمان پر اللہ تمہارے لیے رحم کرے گا. آسمان میں اللہ تمہارے لیے کیا کرے گا؟ اسی لیے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں آج ان کی جو کامیابی کے پیچھے جو راز ہے نا اس میں ایک یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. میں اب واقعہ بتاتا ہوں. ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ ایک شہر میں پانی نہیں، بہت مشکل سے پانی ملتا ہے. آج بھی ہے. آپ مثلا فرض کر لیجئے کہ ممرہ میں بہت کم پانی ہے، میرا روڈ میں بہت کم پانی. اس نے کیا کیا جانتے ہیں؟ اب جب پانی کی شارٹیج ہو، کسی کو پانی نہیں مل رہا ہو تو جانور پیاسے رہتے تھے. مثلا بہت سارے جو مزدور ہیں ان کو پانی نہیں ملتا تھا، بڑی تکلیف ہوتی تھی. اس نے کیا کیا؟ میونسپلٹی سے ایک نل پیسہ لے کے خریدا اور روڈ پہ لگوا دیا. اس نے کہا عجب ہے یہ کہ اس نل سے جانور پانی پیتے تھے، انسان پانی پیتے تھے یہ، اور خداوند عالم نے مجھے اسی ایک کام کی بنا پر فقیر آیا تھا ملینر بنا دیا. کہ میں آج جانتا ہوں کہ میرے اس کام کے اوپر اللہ نے مہربانی کی اور اسی کام کی بنا پر اللہ نے مجھ پر رحم کیا کہ میں اس شہر میں آیا تھا تو میرے پاس نہ گھر تھا، نہ کوئی بزنس تھا، نہ کچھ تھا. آج میں اس شہر کا ایک بڑا بزنس مین مانا جاتا ہوں. آپ دیکھو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا رسول کہتا ہے تم زمین پر رہنے والی مخلوق پر رحم کرو، اللہ آسمان میں تمہارے اوپر رحم کرے، تمہاری حاجتوں کو پورا کرے. تو اسی لیے کھانا کھلانے میں، خاص طور سے بھوکے کو کھانا کھلانا، ہمارے وہاں بہت زیادہ تاکید کی گئی کہ اپنے جو ہے بھوکے کو کھانا کھلانا مت بھولنا. ہو ایک اور جو ہے جو ہم دعا کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے اس آج کے دن 8ویں ماہ مبارک کو دعا کی ہے، وہ افشاء السلام. کہ اے لوگوں، سلام کرنے میں جتنا جلدی سلام کرو، سلام کو پھیلاؤ. خود سلام ہی نہ کرو بلکہ سلام کرنے کی پورے معاشرے میں کیا کرو؟ رواج دو، پھیلاؤ. جتنا زیادہ کرو گے اتنا اچھا تمہارے لیے. اچھا ہم سوچتے ہیں کہ یہ سلام کر کے ہم چھوٹے بن جائیں گے. بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں انتظار کر رہے ہیں کہ وہ مجھے سلام کرے، جبکہ ادب کیا ہے؟ آپ دیکھیے ادب ہمارے وہاں ہے کہ سوار، اگر آپ گھوڑے پہ سوار ہے سواری پہ، تو آپ اس کو سلام کریں گے جو سوار نہیں ہے. جو کھڑا ہے وہ بیٹھے کو سلام کرے گا، جو بڑا ہے جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کرے گا. ٹھیک ہے؟ اور یہ سلام کرنے سے کیا ہے؟ خدا آپ 99 ثواب آپ کو ملتا ہے جو سلام کرتا ہے. جو جواب دے گا ایک سے اس کو سلام ملتا ہے. اور آپ دیکھیے حتیٰ یہ تک قرآن نے کہا ہے جب تم گھر میں جاؤ نا کوئی نہ ہو تو سلام کرو. مجھے کیوں؟ عجب جملہ قرآن کا ہے کہ اللہ تمہیں کامیاب بنائے گا، تمہیں برکت دے گا. تو جب کوئی نہ ہو تب سلام کرنے کی بات ہے، تو کوئی ہو تو اب ہمارے وہاں کیا یہ اس کو سلام کریں؟ ارے میرا بھائی یہ تو کہیں اسلام نے نہیں کہا ہے کہ جس کے پیشانی پہ لکھا ہو فلاں ہے اس کو سلام کرو. کہ ہر مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو سلام کرو. تو یہ جو چیز ہے بڑی عجیب بات ہے یہاں کہ اسلام نے جو آداب سکھائے ہیں ہم ان آداب سے کافی دور ہو رہے ہیں. ہم واقعاً ان سے جو ہے دل سے لگانے کے بجائے کیا ہے ہم اس سے دور ہو گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ آج ہم بھگت رہے ہیں. وہ عزت جو شرف اللہ نے اسلام کے اندر رکھا تھا اس سے کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا، مجھے نہیں ملے گا. تو ایک چیز افشاء السلام، سلام کو پھیلاؤ، جو ملے جہاں ملے جتنی بار ملے. ابھی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ارے ایک بار سلام کر لیا اب کیا ہے بھائی؟ یہ اللہ کا رسول کی سیرت ہے، سنت ہے. جتنی بار ملتے تھے اتنی بار سلام کرتے. آپ دیکھیے ایسا تو نہیں صبح کیا تو سلام شام کو نہیں کر سکتے، نہیں، جب ملے اس وقت سلام کیا. سلام تو دعا ہے، اللہ کا نام ہے. تو ایک چیز سلام کرنا، اور آخری چیز جو ہے جو اللہ کے رسول نے مانگی ہے وہ صحبت الکرام. یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ، اب میں ایک واقعہ خالی سنا دیتا ہوں اور اسی پہ اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں.
امام رضا علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ عبد الرحمن ابن یعقوب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کرو. تو اس نے کہا کہ مولا وہ میرے ماموں ہیں اور وہ بھی سگے ماموں ہیں. امام نے کہا اس کے باوجود تم ان کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو. راوی جو ہے تھوڑا حجتی تھا، اسے مولا میرا عقیدہ صحیح ہے، اب میں اس کے بعد اٹھوں بیٹھوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تھوڑی اس سے خراب ہو جاؤں گا، میں تھوڑی اس سے برباد ہو جاؤں گا. تو میرے اوپر اس کی باتوں کا اثر ہونے. امام نے فرمایا کہ دیکھو جو خدا کا نہیں ہے وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بتاؤ تمہیں جو کسی خدا کا نہیں ہے وہ تمہارا کیسے ہوگا؟ خیر پھر امام نے اس کو ایک واقعہ سنایا. کہا دیکھو میں تمہیں جو ڈرا رہا ہوں اس کی ایک وجہ ہے. کہا کیا وجہ ہے مولا؟ کہا میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر اللہ عذاب کرے اور تم اس کے ساتھ رہو تو کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ نہیں، اس کے اوپر عذاب حاصل ہوگا اور تمہیں بھی اپنے لپیٹے میں تمہیں بھی گھیر لے گا، تم پر بھی آ جائے. پھر امام نے ایک واقعہ سنایا اس کو. کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک واقعہ سنایا دیتا ہوں. جناب موسیٰ کا ایک دوست تھا اور اس کا باپ فرعون کا دوست تھا. یہ امام موسیٰ کا دوست تھا، اس کا باپ فرعون کا دوست تھا. جب موسیٰ بنی اسرائیل کو دریائے نیل پر لے گئے، وہاں پہنچے اور سارے لوگ دریا سے پار ہو گئے تو یہ جناب موسیٰ کا دوست بھی دریائے نیل کراس کر چکا تھا. لیکن اب جب دیکھا کہ ہم دریا پار کر گئے تو اس نے جناب موسیٰ سے کہا میں اپنے باپ کو سمجھا کے آؤں کیا؟ کیوں غلط راستے پہ ہے، وہ دیکھو ہم ادھر نکل گئے تم سدھر جاؤ. موسیٰ نے کہا دیکھو یہ وقت نہیں ہے. اس نے کہا نہیں میں میرا باپ میں سمجھا کے آتا ہوں کہ غلط. گیا سمجھانے اور فرعون جیسے ہی دریائے نیل میں آیا عذاب نازل ہو گیا. جب جناب موسیٰ نے دیکھا کہ وہ بھی انہی لوگوں میں مر گیا، اس کا دوست بھی اسی فرعونیوں کے ساتھ، تو افسوس کیا. فرمایا اے میرے دوست اللہ تجھ پر رحمت نازل کرے گا، لیکن عذاب کے وقت تو ان کے ساتھ تھا اس لیے عذاب تجھ پر بھی آ گیا. بھلے اللہ بعد میں تجھ کے اوپر تو اچھا انسان ہے سمجھانے گیا تھا تجھے اس کی جزا دے گا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن چونکہ تم اس کے ساتھ گئے عذاب اس پہ نازل ہو. یہ بہت بڑے جو ہے آج کے زمانے میں، جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس زمانے میں یہ بہت بڑا سوال ہے. وہ سوال کیا ہے کہ ہم کس کے ساتھ اٹھیں اور بیٹھیں، کس کے ساتھ جو ہے ہمیں رہنا چاہیے اور کس کے. اسی لیے امام ہمارے فرماتے تھے اس کے ساتھ رہو جو تمہارے عیب تمہیں بتائے، جو تمہیں اللہ کا خوف دلائے، جو تمہیں اللہ کی طرف لے کر جائے. آپ دیکھو یہ وہ چیز ہے نا، جب دوست اچھا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف لے کر آتا ہے، اگر خراب ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہی بربادی کی طرف لے کر. آپ دیکھو حبیب نے امام حسین سے دوستی کی تو امام حسین نے وہاں کیا کر دیا؟ پہنچا دیا. ان کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، بچپن میں ہی حبیب کو زندہ کیا، اپنے نانا سے کہہ کے اور دعا کر کے زندہ کیا. اور حبیب کے لیے کتنی محبت تھی امام کو کہ جب جناب زینب نے فرمایا بھیا کربلا میں کوئی آپ کا مددگار نہیں آ رہا ہے، ہر روز میں سنتی ہوں کہ وہ فلاں آیا ہے اتنے ہزار فوج لے کر، فلاں آیا ہے، تو ہم پوچھتے کوئی ہمارے بھائی کا مددگار آیا ہے؟ تو بھیا ہر طرف سے ہم کربلا میں گرے جا رہے ہیں، ہمارے دشمنوں کا اضافہ ہوا جا رہا ہے، بھیا کوئی ہمارا چاہنے والا نہیں ہے؟ بھیا آپ کسی کو اپنی مدد کے لیے نہیں بلاؤ گے؟ بھیا آپ بھی تو کسی کو اپنی مدد کے لیے بلاؤ. ارباب اعضا مقتل کا بڑا عجب جملہ ہے. امام نے خط لکھا اور خط لکھتے ہوئے پہلا خط حبیب کو لکھا، اے حبیب میں تمہیں زحمت نہیں دیتا تھا، ہم کربلا میں آ کر گر گئے ہیں، میرے ساتھ زہرہ زادیاں موجود ہیں، میرے ساتھ رسول اللہ کی بیٹیاں موجود ہیں، رسول اللہ کی نواسیاں موجود ہیں. اے حبیب اگر میری بہن کی تمنا نہ ہوتی تو میں ہرگز تمہیں آنے کی زحمت نہیں دیتا، لیکن اگر ہو سکے
تو ہمارے آ کر مدد کرو۔ ارباب ازا، میں نے یہ مقتل کا جملہ دیکھا ہے کہ جیسے ہی یہ خط ملا حبیب کو، حبیب رونے لگے، گھر میں کھانا کھا رہے تھے۔ اب جب بیوی نے دیکھا کہ رو رہے، پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا آقا حسین کا خط ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا مدد کے لیے کربلا بلایا ہے۔ کہا ارادہ کیا ہے؟ کہا اے مومنہ، سوچتا ہوں تجھ کو کس کے سہارے چھوڑ دوں۔ وہ مومنہ نے ایمانی جذبے سے کہا اے حبیب، زہرا کا لال بلا رہا ہے اور تمہیں میری فکر ہو رہی ہے، آؤ یہ چوڑیاں پہن لو، میں آقا کی نصرت کروں گی۔ ارباب ازا، دعائے خیر جناب حبیب نے دیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے زہرا کا لال مجھے بلائے اور میں زہرا کے لال کی مدد کو نہ جاؤں۔ ارباب ازا، 2 جملے سن لو اور میں نے اپنی یہ بات مکمل کر لی۔ غلام کو گھوڑا دیا، کہا فلاں جگہ جاؤ، میرا انتظار کرنا، وہاں میں آؤں گا اور گھوڑے پہ سوار ہو کر جاؤں گا۔ اب حبیب کو اس جگہ پہنچنے میں تھوڑی دیر ہوئی تو کیا دیکھا، وہ گھوڑے کو غلام مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اے گھوڑے، تو رو رہا ہے، تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہے، تو غمزدہ ہے، تجھے آقا کی نصرت کے لیے جانا ہے، لیکن میں تجھے بتائے دیتا ہوں اگر میرا آقا نہ آیا تو میں خود حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا، تو گھبرا نہیں، میں تجھ پر سوار ہو کر جاؤں گا۔ ارباب ازا، حبیب نے یہ منظر دیکھا، آواز دیا آقا آپ پر کیسا وقت آ گیا ہے، اب غلام بھی آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں۔ جلدی سے حبیب آگے بڑھے، غلام سے کہا جا، تجھے آزاد کر دیا میں نے، جا تجھے آزاد کر دیا ہے۔ اس سے پیر کو پکڑ لیا، کہا آقا حبیب، جب اپنی نوکری کرانا تھا تو آپ اپنے ساتھ رکھا، اب جب مجھے یہ موقع مل رہا ہے میں زہرا کے لال کی نوکری کروں تو آپ مجھ سے رخصت ہو رہے ہیں، مجھے چھوڑ رہے ہیں۔ میں ہرگز آپ کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اپنی جان آقا کے قدموں میں نچھاور نہ کروں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، اے اللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، ہماری حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ وہ تمام چیزیں ہمیں عطا فرما جو تو اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، تمام مومنین کو کثافات و بلیات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما، شیعان علی جو قید میں ہیں انہیں قید سے رہائی عطا فرما۔ اے اللہ جو ظالموں کے نرغے میں ہیں انہیں ظالموں سے نجات عطا فرما، مجاہدین اسلام کو کامیاب فرما، آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔